الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل اور معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا کر رہا ہے. حضرت گرامی، خدا کا شکر ہے کہ ماہ رمضان کی تفسیر کی محفل بڑی آسانی کے ساتھ جاری رہی اور آج 20ویں شب ہے. احباب کی خواہش بالخصوص مرکزی میلاد کمیٹی کے اراکین، جس میں روزانہ اہتمام کرنے والے ہمارے کرم فرما نثار بھائی صاحب، پھر ہمارے سعید بھائی صاحب، پھر ہمارے داؤد بھائی صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں حاضر ہیں، ان سب کی خواہش تھی کہ آج میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر کروں. میرے لیے بھی عادت ہے کہ ایسی عظیم ہستی جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فضیلتوں سے نوازا کہ وہ فضیلتیں صرف انہی کا حصہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رب کریم نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین میں جو افضلیت ہے وہ خلافت کی ترتیب سے خلفاء اربعہ، 4 خلفاء میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر اس کے بعد حضرت علی. ترتیب کے اعتبار سے حضرت علی 4تھے خلیفہ ہیں اور افضلیت کی ترتیب کے اعتبار سے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بعض جزئی فضیلتیں حاصل ہیں جو صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہیں. حضرت گرامی، حضرت علی کے نام پر غور کیجیے. علی کا معنی ہے بلند. یہ نام کس نے رکھا؟ جس نے بھی رکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں
یہ نام رکھا گیا۔ بچپن سے حضور نے حضرت علی کو بار بار پکارا ہے، پیار محبت سے پکارا ہے، یا علی یا علی یا علی، اے علی اے علی، جس کا معنی ہے اے بلند انسان، اے بلند انسان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلندیاں عطا فرمانے والا تھا، لہذا ان کا نام علی رکھا گیا۔ گویا آپ کا نام اس میں بامسمہ، اس میں بامسمہ اس وقت کہتے ہیں جب نام اور مسمہ دونوں میں یکسانیت ہے۔ جیسا نام ہو اس انسان کا ویسا ہی کام ہو۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد، تعریف کے قابل، یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے قابل۔ حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت پانے والے حضرت علی کا نام علی ہے، جس کا مطلب بلند ہے، تو واقعی حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی بلند بات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک چلی ہے تو اولاد علی سے چلی۔ حسنین کریمین حسن حسین ان دونوں نوازوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور یہ دونوں حسن اور حسین شہزادگان حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کو کعبے کے اندر واقع کیا۔ کہتے ہیں کہ عورتیں طواف کر رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ، ان کا نام فاطمہ تھا، حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ، حضرت علی کی اہلیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، ان کا نام فاطمہ۔ تو حضرت علی کی والدہ طواف کر رہی تھی، درد ذہن پیدا ہوا جسے ہم لیبر پین کہتے ہیں، تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اور کعبے کا دروازہ بند نہیں رہتا تھا، تو عورت کے اندر گھس گئی اور وہاں پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ خدا کے گھر میں جس انسان کی پیدائش ہوئی وہ یہ کہ انسان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ شاعر کہتا رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوئے، رازدار قل هو اللہ احد پیدا ہوئے، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا ہوئے۔ جب علی پیدا ہوئے کعبے میں ہاتھ نے کہا آج کا دن لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوئے۔ شاعر نے کتنا پیارا انداز اختیار کیا ہے، سورہ اخلاص کو بڑے اخلاص کے ساتھ شعر کے خالد میں ڈھال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کو واضح کر دیا۔ رازدار قل هو اللہ احد پیدا، قل هو اللہ احد عالم ہے، اس کے رازوں کے جاننے والے مولا علی پیدا، واقف اسرار اللہ الصمد پیدا۔ اللہ الصمد کے اندر جو راز ہے، جو اسرار ہے، جو رموز ہیں، جو مخفی باتیں ہیں، جو سیکرٹس ہیں، ان کے جاننے والے پیدا ہوئے۔ جب علی
کعبے میں پیدا، جب علی پیدا ہوئے کعبے کو ہاتف نے کہا، ہاتف غیر سے آواز دینے والا، غیر سے کسی نے آواز دی، یہ گھر لم یلد کا ہے، یعنی اس رب کا ہے جس کی اولاد نہیں ہے۔ لم یلد کے گھر آج اولاد پیدا ہوئی ہے، یہ انسان کی اولاد ہے، انسان کی اولاد ہے، مگر رب کے گھر میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو ولادت بھی رب کے گھر میں ہوئی، شہادت بھی رب کے گھر میں ہوئی۔ کوفے کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، وہ تو اللہ کا گھر ہے۔ تو ابتدا بھی خدا کے گھر سے ہوئی، انتہا بھی خدا کے گھر سے ہوئی، پوری زندگی خدا کے راہ میں گزری، پوری زندگی خدا کے دین کی حفاظت میں گزری، پوری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزری، یہاں تک کہ اپنے دونوں بچوں کو دین کے لیے اس طرح تیار کر دیا کہ امام حسن کی شہادت بھی دین کے لیے ہوئی، امام حسین کی شہادت بھی دین کے لیے ہوئی۔ تو ان کی شہادت زہر کی وجہ سے ہوئی، ان کی شہادت قتل کی وجہ سے ہوئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہوئی۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو بالکل تندرست، کوئی کمی نہیں، مگر آنکھ نہیں کھول رہے، آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔ عورتوں نے کوشش کی کہ بچے کی آنکھ کھل جائے، مگر علی ہے کہ آنکھ نہیں کھول رہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ملی کہ ان کے چچا کے گھر بیٹا پیدا ہوا، حضرت ابو طالب کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حضور جب آئے تو علی نے نگاہ کھولی تو پہلا جلوہ دیکھا تو اسے مصطفیٰ کا جلوہ۔ یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ وہ فضیلتیں ہیں، یہ وہ رتبے ہیں، یہ وہ مقامات ہیں جو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو ملے، کسی اور کو نہیں۔ پھر حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں یا تایا ہیں، عموماً چچا لکھ دیا جاتا ہے، مگر یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور کے والد سب سے چھوٹے بھائی تھے عبداللہ، تو پھر ابو طالب بڑے بھائی ہو گئے تو انہیں تایا کہنا چاہیے۔ بہرحال چچا یا تایا جو حضور کے ابا جان کے بھائی ہیں ابو طالب، حضرت علی کے دادا اور نبی کے دادا ایک انسان حضرت عبد المطلب۔ تو ابو طالب کچھ غریب انسان تھے، کثیر اولاد تھے، ان کے پاس زیادہ بچے تھے، تو رشتے داروں نے ایسا کیا کہ ہر ایک نے یہ کو اپنے گود لے لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو طالب کے قریب رشتے دار بھتیجے بھی ہیں، اور حضرت ابو طالب وہ نیک انسان ہیں، وہ نیک بخت انسان ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا موقع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کی والدہ کا، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، تو حضرت ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی ہے، حضور کی حفاظت بھی کی ہے، دشمنوں سے حضور
بچایا۔ تو جب بات ہوئی کہ ابو طالب کے کئی لڑکے ہیں، ان میں ایک کی پرورش ایک رشتے دار سنبھال، تو حضرت علی کی پرورش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت علی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ حضرت علی کی پرورش نبی کے گھر میں ہوئی، نبی کے ساتھ ہوئی، نبی کے ساتھ کھاتے تھے، روزانہ نبی کو دیکھتے تھے۔ باپ تو تھے ابو طالب، مگر باپ کی ساری کاروائیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں دیکھتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، میں بھی شامل ہو جاتا تھا، نماز پڑھ لیتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق ایمان لے آئے۔ سب سے پہلے بی بی خدیجہ الکبریٰ ایمان لے آئے، زید بن حارثہ ایمان لے آئے۔ یہ سب عمر رسیدہ مردوں میں ابوبکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ، غلاموں میں زید بن حارثہ، مگر بچوں میں بچپن کے عالم میں جو سب سے پہلے ایمان لے آئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بت پرستی سے محفوظ رکھا، ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا جانشین بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے عورتوں کی ذمہ داری دے رہے، مدینے میں جو مرد ہیں وہ جہاد کے لیے نکلے ہیں، تبوک کی طرف جا رہے ہیں، غزوے میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ جا رہے ہیں، اور آپ مجھے مدینے میں رہنے کا حکم دے رہے ہیں، میں عورتوں کی نگرانی کروں گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت منی بمنزلتی ہارون موسیٰ، اے علی تم میرے حق میں ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے حق میں ہارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک گئے تو لوگوں کی ذمہ داری موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو سونپ دی، کیونکہ حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اے علی تم دیگر صحابہ کی طرح نہیں ہو، تم میرے صحابی بھی ہو، تم میرے بھائی بھی، تم میرے لیے ویسے ہی مددگار ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام مددگار تھے۔ الا انہ لا نبی بعدی، مگر میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے نبوت کا درجہ میں نہیں ملے گا، مگر میری نیابت کا درجہ تمہیں ملے گا، میری جانشینی کا درجہ تمہیں ملے گا، تم میرے جانشین ہو، لہذا میں یہ ذمہ داری تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ عورتوں کو میں اپنے ساتھ لیتے جا رہا ہوں اور تمہیں مجھ سے جدا کر کے جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی لوگ نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا، مگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے قریب انسان کون تھے؟ ہارون علیہ السلام کے قریب انسان تھے، دیگر تو ان کے ماننے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے امتی تھے، مگر خون کا رشتہ موسیٰ علیہ السلام کو جن سے تھا وہ ہارون علیہ السلام تھے۔ اسی طرح میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، تم میرے بھائی،
سگے بھائی نہیں ہو مگر چچا بھائی، تمہارے دادا میرے دادا ایک انسان. بس یہ پشت حائل ہے کہ ادھر میرے باپ ادھر تمہارے باپ، پھر اوپر جاؤ تو میرے دادا بھی وہی تمہارے دادا بھی وہی، پھر ہمارے تمام دادا آدم علیہ السلام کے یہ تھے. تمہارے پردادا میرے پردادا، تمہارے باپ کے دادا میرے باپ کے دادا. تو اس لیے اے علی تم ہارون علیہ السلام کے دادا. حضرت محترم جب ہجرت کر صحابہ کرام نکلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جن کو اپنا ذمہ دار بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی کو حکم دیا کہ اے علی میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے مدینے کی طرف، یثرب کی طرف جا رہا ہوں، تم میرے بستر پہ سو جانا، جہاں میں سوتا ہوں ادھر تم بھی سونا، اور جب صبح ہو جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ اندر نبی ہے. جب دروازہ کھلے گا تو انہیں نبی نظر نہیں آئیں گے، علی نظر آئیں گے. تم امانتوں کے مالکوں کے سپرد کر رہے ہیں. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ثبوت دے دیا. امانت کی حفاظت ایسی لازمی چیز ہے کہ جس کی امانت ہے وہ قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوا، وہ نبی کو قتل کرنے کے لیے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، مگر نبی اس کی امانت کی پوری حفاظت کر کے پورا انتظام کر کے اس تک پہنچا ہے. یہ ہے ہمارے نبی جن کا یہ کیریکٹر، جن کی ایسی پیاری سیرت ہو، ان کو اگر کوئی پڑھ لے، ان کو کوئی اسٹڈی کر لے تو ان پر ایمان لائے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ کیا دنیا میں ایسا کوئی انسان پوری تاریخ میں انسان نہیں رہا ہے جو اپنے ایسے دشمن کو جو قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے، اس کی امانت کو ظاہر کیا گیا، پوری حفاظت کے ساتھ اس تک پہنچانے کا انتظام کر دے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت له، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں. امانت داری پر بڑے بڑے بیانات لوگ کرتے ہیں، امانت داری کے بڑے بڑے فضائل لوگ بیان کرتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آ جاتا ہے تو امانت میں خیانت کر ہی بیٹھتے ہیں. مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کو ادا کرنے کے لیے اپنے پیارے بھائی مولا علی کو منتخب کیا. لوگ پوچھیں گے کہ حضرت علی کو کیوں منتخب کیا؟ دوسرے لوگ بھی تھے، کیا حضرت عمر بھی تھے؟ بڑے بلے انسان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ بھی تو تھے، کیوں حضرت علی؟ گویا نبی کہے کہ علی میرا ہے، اس پر میں ہم کیسے چلاؤں اور دوسرے کو کیسے چلاؤں؟ اس رات نبی کے بستر پر سونا گویا موت کے آغوش میں سونا. قتل کرنے کے لیے گھر کے باہر لوگ تیز تلوار، چمکتی ہوئی تلوار، شمشیر بینیاں لیے کھڑے. اس وقت گھر میں سونے کا حکم حضور اگر دوسرے کو دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کو پیدا کر لیے گئے، دوسرے کو حکم دے دیا. اور
ایسے خطرناک موقع پر نبی کے بستر پہ آرام سے رات گزارنا یہ کلیجہ ہر ایک کو حاصل نہیں. اس کے لیے علی کا کلیجہ چاہیے، علی کا جگر چاہیے، نبی کی تربیت چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں بھی اپنا خلیفہ بنایا، جانشین بنایا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پوری رات گزارتے ہیں اور دشمن باہر کھڑے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھ کے کنکریاں پھینک کے جاتے ہیں تو دشمن کو کچھ نظر نہیں آتا. نبی جا رہے ہیں انہیں کے سامنے، وہ نگاہیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے مگر نبی نظر نہیں آتے. تو نبی اسی کو نظر آتے ہیں جو قسمت والا ہے. آج بھی نبی قسمت والوں کو نظر آتے ہیں. جن کو نبی نظر نہیں آتے ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح ہے. نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. نبی کو نبی کی حیثیت سے جاننا ہے. میں کہوں گا کہ صرف نبی کی حیثیت سے جاننا کافی نہیں، نبیوں کے امام کی حیثیت سے جاننا، شہنشاہ معراج کی حیثیت سے جاننا. اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نبی کا کوئی مقام نہیں ہے وہ تو میرے جیسے انسان ہے تو اس سے زیادہ اندھا، اس سے بڑھ کر سیاہ دل، اس سے بڑھ کر کم ذہن و کمینہ اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح اٹھتے ہیں، لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہاں صبح صادق ہوگی، آسمان پہ صبح کا جلوہ نظر آئے گا، نبی کے گھر سے نبی کا جلوہ نظر آئے گا. دروازہ کھلا نہیں، وقت گزر رہا ہے تو لوگوں نے کہا کہ کچھ ہے، ذرا دروازہ کھٹکھٹاؤ. دیکھا حضرت علی کا چہرہ لگ رہا ہے. کہاں ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ تو چلے گئے مدینہ گئے، راستہ بھی پتا ہے مدینہ گئے. ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کون بگاڑ ڈرنے کا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کافروں سے ڈر کر مدینہ گئے. یہ غلط بات ہے. حضور کافروں سے ڈرتے تو جنگ بدر میں لڑنے کے لیے آگے بھی بڑھتے. ارے وہ ہم 300 کیا لڑے. حضور کافروں سے ڈر کر نہیں گئے، رب کے حکم سے گئے. کہاں ڈرتے؟ لوگوں سے ڈرنے والا، لوگوں سے ڈرنے والا بڑی نہیں ہو سکتا تو نبی کیسے ہوگا؟ لوگوں سے ڈرنے والا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیوقوف بنا دیے. ہم سارے رات اس خیال میں مگن تھے کہ گھر میں نبی ہے مگر نبی نہیں ہے، نبی کا والد گھر میں ہے. حضرت علی نے ایک نام پکارا، پکار کے کہا کہ آؤ تمہاری یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، یہ لے. پھر دوسرے کا نام پکارا، کہا تمہاری امانت ہے لے کر جاؤ. حضور کو معلوم تھا کہ تم میرے نبی کو قتل کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہو، یہ تمہاری کمزور تھی. تم میرے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے کھڑے ہو، یہ تمہاری کمزور تھی. میرا نبی تمہاری امانت تم تک پہنچا رہا ہے، یہ میرے نبی کی اعلیٰ کرتی.
یہ تمہارا کمینہ پن ہے، وہ نبی کی انسانیت۔ تو یہ ایک کا نام پکار کر ساری امانتوں کو حوالے کر دیا۔ اب کہا علی کو قتل کرنا تو ہمارا مقصد نہیں، نبی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے، چلو نبی کو تلاش کریں۔ وہ کہاں گئے، کس راستے سے گئے؟ تو وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت کا واقعہ بتانا ہمارا اس وقت مقصود نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی کے ذکر خیر کے لیے وقت کافی نہیں۔ تو حضرت محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلے، نبی کے حکم کے مطابق پیدل مدینہ پہنچے، 400 کلومیٹر بس نبی سے جا کر مجھے ملنا۔ میرے کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، کیا اس رات تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں؟ نیند آئی یا نہیں آئی؟ حضرت علی نے کہا کہ میں پورے یقین کے ساتھ آرام کیا کہ موت مجھے نہیں آئے، کیونکہ میرے نبی نے کہا کہ علی امانتیں واپس کر اور مجھ سے ملاقات کر، نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، لہذا جب تک میں مدینہ نہ جاؤں گا موت آئے گی نہیں۔ اس لیے ہر بار میں ڈر کے ساتھ سوتا ہوں، شک کے ساتھ سوتا ہوں کہ شاید اس رات موت آ جائے، مگر اس رات اس یقین کے ساتھ سویا کہ موت نہیں آئے، کیونکہ حضور نے کہہ دیا کہ مجھ سے ملنا ہے۔ جب وہاں پہنچے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا، یہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ حضرت علی دیکھتے رہے کہ مجھے حضور نے کسی کا بھائی نہیں بنایا، میں اکیلا ہوں۔ آخر دل بھرا، آپ دیدہ ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، جتنے مہاجر ہیں مکے سے ہر ایک کا بھائی مقرر ہوا، مگر میرا کوئی بھائی نہیں۔ تو نبی نے کہا اے علی، سب کا کوئی نہ کوئی بھائی ہے، تیرا بھائی نہیں، تجھ سے بھائی چارگی میں کرتا ہوں۔ ہر مہاجر کا بھائی انصاری، علی کا بھائی انصاری نہیں، علی کا بھائی نبی ہے اور نبی انصاری نہیں، نبی مہاجر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، گویا نبی نے سب کو اوروں کے حوالے کیا، علی کو کسی کے حوالے نہیں کیا، اپنی ہی نگرانی میں رکھی۔ یہ ہے حضرت علی کی شان۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار اللہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بس یہ واقعہ سناتا ہوں جو حضرت علی کی دانش مندی کو بیان کرتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انا دار حکمتی معلم الحق، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ اور قول ہے نبی کا، انا مدینہ العلم وعلم الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ بات ایسا ہوا کہ دو آدمی بیٹھے کہ یہ 5 روٹیاں لائے، دوسرا 3 روٹیاں لائے، دو دوست بیٹھے، اس وقت تیسرا آدمی آ گیا، تینوں نے مل کر روٹیوں کو کھا لیا۔ کھا لینے کے بعد جو نیا آدمی آیا اس نے 8 درہم دے کر کہا کہ تم دونوں تقسیم کرو۔ 5 روٹیاں جس کے لیے وہ کہا کہ مجھے 5 درہم دے دے، میں 5 روٹی کھاؤں، تو 3 درہم لگے۔ تو 3 والے نے کہا کہ ایسا نہیں، آدھا
تو چائے لے لے، میں چائے لے لیتا۔ آخر دونوں میں جھگڑا ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حضرت علی نے کہا، اے 3 روٹی والے، تیرا بھائی کہتا ہے کہ 3 درہم رکھ لے، اس میں تیرا فائدہ بہت فائدہ ہے، تیرا رکھ لے۔ نہیں، مجھے صحیح کیا ہے وہ بتا، کیسے مجھے فائدہ ہے مجھے بتاؤ، میں حقدار ہوں، 8 کا آدھا مجھے آنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اس کی 5 روٹیاں، تیری 3 روٹیاں، جملہ 8 روٹیاں۔ اب کتنے آدمی کھائے؟ 3 آدمی کھائے، تو یہ روٹی کے 3 ٹکڑے کر، تو 5 روٹی کے 15 ہو گئے، تیرے 3 کے 9، 15 اور 9 مل کر کتنے ہو گئے؟ 24 ٹکڑے ہو گئے۔ 24 ٹکڑوں میں یہ 8 ٹکڑے کھایا، تو 8 ٹکڑے کھائے، آگے والا 8 ٹکڑے کھائے، آنے والا کتنے کھایا؟ 8۔ تو 8 میں 8 ٹکڑے کے عوض کو 8 درہم دیا۔ اب تیرے پاس 3 روٹی کے کتنے ٹکڑے تھے؟ 9 میں 8 تو کھا لیا تو تیرا یہ ٹکڑا ہو گیا۔ اس کے 5 تھے 15 میں 8 کھا لیا، اس کے 7 بچے گئے، تو 7 ٹکڑے اس کے گئے، اسے 7 کے رکھ لیں گے، تیرا ایک ہی ٹکڑا ہے تو ایک ہی درہم ہے۔ لوگ حیران ہوئے۔ اس کے علاوہ اور کئی واقعات ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دانشوری پر دلالت کرتے ہیں۔ تو ایسے عظیم انسان آپ کے حاصلین پیدا ہوئے، آپ مدینے سے نکل کر کوفے میں آ گئے اور کوفے کو دارالخلافہ بنایا، خلیفے کے رہنے کی جگہ۔ تو آپ کا ایک دشمن تھا جس کا نام تھا ابن ملجم، اس کو لالچ بھی دیا گیا اور یہ کسی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس لڑکی نے بھی اس سے کہا تھا کہ تو حضرت علی کو قتل کر دے تو میں تجھے اپنا لوں۔ بہرحال اس ظالم نے رمضان کا مہینہ تھا، 21ویں شب، آج تو 20 میں ہے، کل 21واں شب آیا ہے۔ کل بھی آپ حضرت علی کے عنوان پر بیان سنیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب اپنے گھر سے نکلتے تو لوگوں کو فجر کے لیے جگاتے ہوئے آتے تھے، آ کر مسجد میں گھستے، تو یہ ظالم پہلے ہی سے مسجد میں گھس کر چھپ کر ہاتھ میں خنجر لیے کھڑا تھا۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کے اندر گئے تو اس ظالم نے آپ پر حملہ کر دیا۔ تو اس حملے کی وجہ سے آپ شدید زخمی بھی ہوئے، بدن مبارک سے خون بہنے لگا۔ آپ نے حکم دیا کہ اسے زندہ رکھو اور اسے ٹھنڈا شربت پلاؤ، میرے بعد اس کو جو سزا ہے دینا ہے دے۔ تو 21واں دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو آپ کی خبر مبارک نجف میں ہے، الحمدللہ اس ناچیز کو وہاں 3 بار جانے کا موقع ہے۔ نجف اشرف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر احباب، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر یہ ایسا وسیع سمندر ہے کہ اس کے لیے ایک گھنٹہ نہیں، ایک رات نہیں، ایک محفل نہیں، بلکہ کئی محفلوں کی ضرورت ہے۔ آپ روزانہ آتے ہیں، کل بھی آپ کو آنا ہے، لہذا میں انہی چند لفظوں پر میرے اس چھوٹے سے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی کے ذکر مبارک کا حق ہم سے ادا ہو نہیں سکتا، مگر
ادا تو نہیں ہو سکتا، اس کے چند خطرے تو ہم پر گر گئے، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔ مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، پورا اگر ہم پا نہیں سکتے تو پورا ہم کھو بھی نہیں سکتے، لہذا کچھ ہم نے پا لیا، دعا کیجیے کہ پروردگار ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب العالمین ہم پر تیری رحمت نازل فرما، اے اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ و خیر ہمارے اندر دلیری، بہادری اور عزم و ہمت پیدا کرنا، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔